السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، خوش آمدید. میزبان ڈاکٹر محمد مسہر قادری آپ تمام خواتین و حضرات کا دل خیر مقدم کرتا ہے. انسان کو اگر جنت کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر جنت کی طلب میں وہ بیٹھ جائے. ناظرین، آج کا عنوان اسی پر مبنی ہے. آج کا عنوان ہے جنت کے حسین مناظر. مدنی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے، جو کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اور جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور ایک ایسے جنت کی طرف. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت کا سب سے کم درجہ وہ ہے کہ دنیا اور آسمان، آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے، یہ جنت کا سب سے کم تر درجہ ہے. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے، جو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، جو قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والوں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو جنت کے حسین مناظر کے بارے میں سوالات اور جوابات کی روشنی میں قرآن اور صحیح احادیث کو بنیاد بناتے ہوئے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، کالر لائن پر موجود ہے. آج کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ناظمہ شاہین بھوبنیشور سے کہتی ہوں. جی ناظمہ شاہین صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. جی الحمدللہ. جی بتائیے کیا سوال میرا سوال یہ ہے، جی کیا ایک نیک اور ولی صفت انسان جی اس کے مرنے کے پہلے اسی دنیا میں جنت کا مزہ چکھ سکتا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت ہی عبادت میں گزاری ہو؟ برائے مہربانی واضح فرمائیں، عین نوازش ہوگی. ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام کرتے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر فی الدارین. مدنی صاحب، بہن نے کال کیا تھا ابھی، اور نیکوکاروں کے لیے کیا دنیا میں جنت کے اسباب، جنت کے مزے یا جنت جیسا یہاں پر سکون کیا میسر آ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، کیا دنیا میں ان کو جنت کا مزہ مل سکتا ہے یا نہیں؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 59 اور 60. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا اور اچھے عمل کرے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو جتنا برا عمل کرے گا وہ دور ہوتا چلا جائے گا. ایکسٹریم میں سب سے زیادہ دور تو ابلیس اور شیطان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے نیک اعمال کرتے ہوئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کو خاص طریقے سے خوشی عطا کریں گے. وہ جنت کی خوشی تو نہیں رہے گی، لیکن دنیا میں جنت کو سیف کر دیا گیا ہے جنتیوں کے لیے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیاں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح کا میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں بھی کہا کہ جو بندے کلمے کی راہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے اور قرآن اور صحیح احادیث کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے انہیں خوشیاں عطا کرتے ہیں، ان کے اندر سکون اور اطمینان نازل کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر کوئی سمجھے. تو بہن نے جو سوال کیا ہے، ان آیتوں کی روشنی میں اس قدر ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے ثبوت ملتا ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عائشہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی محترمہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی
دیدار پانا ہے تو کون سی جنت میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت شکریہ۔ جنت الفردوس میں اگر جگہ ملنا چاہیے ہم لوگوں کو تو دنیا میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ کیا نیک عمل کرنا چاہیے؟ جی جی، بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کیا۔ شکریہ جی، مدنی صاحب بہن نے دونوں سوال کیے ہیں، ایک تو دیدار الہی کس جنت میں ہوگا، اور جنت الفردوس میں ہم حصہ اگر پانا ہو تو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سورہ یونس کا مطالعہ کریں گے اور آیت نمبر 37 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو نیکوکار ہوں گے، جو بھی اچھائی کا کام کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جنت میں 100 درجات ہیں، آپ کسی بھی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی درجہ مسلمان کے لیے نصیب فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے وزیادہ، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اور یہ دیدار کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور خاص طور سے بہن نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ اس جنت میں جانے کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ کیا عمل ہے، خاص طور سے جنت الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو اونچا مقام مانگو، جنتوں میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے، جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے، تو جنت الفردوس سب سے اونچا مقام ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی قرآن اور صحیح احادیث پر ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قرآن اور صحیح احادیث پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری دے دیجیے۔ اور مختصر یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ العصر جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس کے اندر کہا 4 کام جو آدمی کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا: صحیح علم، قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق عمل، اور تیسرا ہے اس صحیح علم کی طرف دعوت دینا، قرآن اور صحیح احادیث کی طرف دعوت دینا، چوتھا ہے دین کے راہ میں مصیبتیں آئے تو صبر کرنا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ الحمدللہ۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مہاراشٹر سے صدیقہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی جنت کے جو درجات ہوتے ہیں، مناظر بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے درجات کے حساب سے ہوتے ہیں یا پھر نہیں سیم ہوتے ہیں؟ ایک سے ایک منظر ہوگا، یقیناً کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ایسی بات ہوگی۔ پھر بھی آپ کا جو سوال ہے مدنی صاحب سے جانتے ہیں۔ مدنی صاحب صدیقہ صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، تو ہر درجے میں بالکل علیحدہ علیحدہ قسم کے مناظر ہوں گے یا وہی منظر ہر طرف ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور کوئی نفس، کوئی دنیا کا شخص گمان نہیں کر سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اٹھا کر رکھی ہوئی ہیں۔ تم دنیا کے چند ریل پیل کو دیکھ کر یہیں پر گم نہ ہو جانا، جنت تمہیں بلا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ سورہ محمد میں کہا جس درجے میں بھی جنتی کو داخل کر دیا جائے گا عرفہا لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو مطمئن کر دیں گے، اتنا دیں گے۔ یہاں تک کہ جو کم تر درجہ ہے، جو آخری جنتی داخل ہوگا جس کے عمل بہت ہی کم ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں، وہ جب جائے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ شاید کہ سب سے زیادہ نعمتیں تو مجھے ملی۔ آپ اسے اندازہ لگا لیجئے، جو کچھ بھی ملے گا جنتی اس میں خوش و خرم رہیں گے۔ ظاہر بات ہے درجات الگ کا مطلب خود بخود یہ نکلا کہ جو جتنے اچھے عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ درجہ پائے گا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جنت عدن مانگے، جنت الفردوس مانگے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ سر بات یہ ہے کہ میں محمد عالم بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ محمد عالم صاحب سعودی عرب سے، جی جی سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں جو دنیا کی جو بیویاں ہیں جی تو کیا وہ جنت میں ہمارے ساتھ وہ بیویاں رہیں گی؟ اچھا جی،
यही मेरा सवाल है। बेहतर। और दूसरा ये बात है कि जैसे कि मदनी साहब फरमाए हैं कि 2 बीवियां के तावत जो है 70 बीवियां मिलेगी जी। तो क्या उनके साथ हम बिस्तरी करने के बाद जो है बच्चे भी पैदा होंगे? अच्छा जी, यही मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें और कॉल किया। ऊपर भी हमारी तरफ से सलाम बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ETV उर्दू जो प्रोग्राम चल रहा है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको, पूरी टीम की तरफ, टीम वालों को। जी जी, बहुत शुक्रिया। भाई मोहम्मद आलम साहब ने मदनी साहब कॉल किया था और 2 सवालात उन्होंने कहे हैं कि जो दुनियावी बीवियां हैं क्या वो जन्नत में हमारे साथ बीवियां रहेंगी, और दूसरा है क्या वो जन्नत में हमारे साथ बीवियां रहेंगी। और दूसरा सवाल भी इसी कबील का है, कह रहे थे कि हम बिस्तरी करेंगे तो शायद औलाद भी होगी या नहीं होगी, और जो दूसरे हैं 1 के एवज या 2 के एवज 70 बीवियां अता की जाएंगी, इस तरह की भी बात उन्होंने कही थी। क्या हकीकत है, वाज़ेह फरमा देगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों में से 2 बेटियां एक जन्नती को अता की जाएंगी, और हूरों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी चाहे, 70 तो एक अदद है, वरना माशाअ अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी तादाद में चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर सकते हैं। और जहां तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों में से 2 बेटियां मिलेंगी, वो वही बीवियां होंगी। जाहिर बात है बास की तो एक ही बीवी होती है। तो ऐसे वक्त पर सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में जब दाखिल करेंगे खवातीन को, यानी कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों को जो जन्नती होंगी, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में दाखिल करेंगे तो उनको नए सिरे से पैदा किया जाएगा, बादल मौत। और जब नए सिरे से पैदा किया जाएगा तो उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होगा, और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगी हर किस्म की गंदगियों से। मर्द और औरत दोनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किस्म की गंदगियों से पाक कर देंगे। अब ये जो 2 खवातीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों में से मिलेंगे, इनके साथ हूरे जितनी चाहे मिलेंगी। एक मर्द के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला 100 मर्दों की ताकत डालेंगे, और एक आदमी 100 मर्तबा अगर जिमा करेगा तो भी उसके अंदर ताकत बाकी रहेगी, और ये बीवियां फिर कुंवारी हो जाएंगी। का मतलब ये निकला कि कुरान और सही अहादीस में कहीं पर भी बच्चे पैदा होने का जिक्र नहीं है। और हमारी जिम्मेदारी है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब की बातों में हम अकल की बुनियाद पर कोई बात नहीं कह सकते। जो साबित है मैं आपको बता सकता हूं। कुरान और सही अहादीस का मुताला करेंगे तो बच्चा पैदा होने का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा उसके बारे में सोचना भी सही नहीं। जिन बातों का जिक्र मिलता है वो आपको बताने के लिए और इसी तरह शौक दिलाने के लिए बयान की गई है, ताकि अमल को अच्छा किया जाए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बम्बई कुर्ला से बोल रहा हूँ मैं। भाई अपना नाम भी तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। अकबर साहब, हाँ जी क्या सवाल है आप? हाँ, सवाल हमारा ये है भाई जी कि वो बुढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं सुना ऐसा हूँ। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब यकीनन देंगे। मदनी साहब बताइएगा कि बूढ़े लोगों का जन्नत में कोई काम है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 कि अगर आप आयतें पढ़ेंगे तो शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अस्हाबुल यमीन और साबिक़ून अल-अव्वलून, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है उरुबन अतराबा, जवान रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जो मर्द हजरात होंगे दाढ़ी के बाल भी नहीं होंगे, मूछ के बाल भी नहीं होंगे, यानी कि बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला जवानी के वक्त पर, और इसी तरीके से सारे गंदगियों से जो कुछ भी होंगे इंसान के पास, जैसे कि रेत है और इसी तरीके थूक है, और इसी तरह खवातीन में उन सबको पाक करते हुए, तो जवानों को जिनकी उम्रें 30 से 33 साल की होंगी, ये उम्रों में अल्लाह सुब्हानहू जो भी जन्नत में जाएगा बूढ़ा होकर ही उसका इंतकाल क्यों ना हुआ हो, 950 साल ही उम्र दुनिया में क्यों ना गुजरी हो, लेकिन वो जब जन्नत में जाएंगे तो उनकी उम्रें 33 साल और 30 साल की रहेंगी। तो जाहिर बात है जन्नत में कोई बूढ़ा जन्नत में तो नहीं रहेगा। अलबत्ता दुनिया में जो बच्चे या जवान या बूढ़े जो भी मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा और उन्होंने अच्छे अमल किए हों, कुरान और सही अहादीस के मुताबिक, अल्लाह और रसूलों के मुताबिक, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक उन सबको जो भी जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला जब दाखिल करेंगे तो जवान हालात में दाखिल होंगे।
جو بڑھاپے میں انتقال کریں گے ان کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جو جوانی میں انتقال کر جائیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہوں گے. اور خواتین میں اونچا مقام مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بتلایا گیا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جی مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میرا نام حبیب اللہ شیخ ہے. حبیب اللہ شیخ. جی جی شیخ صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جو آدمی جنت البقیع میں دفنایا جاتا ہے جی اسے کیا سیدھا جنت میں وہ جنت میں جاتا ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ بھائی آپ نے سعودی عرب سے کال کیا. غالباً آپ جنت البقیع کے پاس ہی رہتے ہیں. جی. مدنی صاحب جنت البقیع یہ واضح فرما دیجیے گا جنت البقیع کہاں ہے اور کیا ہے اور اس میں دفن ہونے والے کو جنت کی بشارت ہے یا سیدھے جنت میں پہنچایا جاتا ہے کیا حقیقت ہے بتائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ جو کوئی بھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جو کوئی اچھا عمل کرے گا اس اچھے عمل کا بدلہ پائے گا. جو کوئی برا عمل کرے گا اس برے عمل کا بدلہ پائے گا. بنیاد اعمال کے دار و مدار پر ہے اور نیتیں بالکل خالص ہونی چاہیے اور اعمال قرآن و صحیح احادیث کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں تک جنت البقیع جو مدینہ طیبہ کے اندر جو قبرستان پایا جاتا ہے اس قبرستان کا نام اصل میں جنت البقیع نہیں ہے. یہ تاریخی کتابوں میں آ گیا ہے. قرآن و صحیح احادیث میں کہیں پر بھی جنت البقیع کا ورڈ نہیں ہے. البتہ صحیح ورڈ ہے بقیع الغرقد. بقیع کہتے ہیں ایریا کو چھوٹا سا ایریا. الغرقد کہتے ہیں بڑے پیڑ کو. تو پہلے ایک بہت بڑا درخت وہاں پر موجود تھا. اصل اس کا نام ہے بقیع الغرقد. البتہ لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو بھی اس قبرستان میں دفن ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. بات ایسی نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینہ طیبہ میں آئے تو اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے لوگ دفن کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کے عقیدے والے تھے. تو وہاں جو بھی دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ایسی قرآن اور صحیح احادیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عمل کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے. البتہ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الشفا اور مدینہ کے فضائل کے اندر یہ احادیث آئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ طیبہ کے اندر جس کا انتقال ہو جائے گا خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. یہ بہت بڑی فضیلت. لیکن بعض لوگ ریاض میں انتقال کر جاتے ہیں اور آ کر مدینہ میں دفن ہوتے ہیں. دفن ہونے کی فضیلت نہیں ہے, مدینہ طیبہ میں انتقال کر جانے کی فضیلت ہے. تو لہذا جنت المعلا جو نام جاتا ہے اصل نام ہے المعلا. جنت البقیع جاتا جبکہ اصل نام ہے بقیع الغرقد. یہ غلط فہمی کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم عمل میں پختہ بنے, زیادہ امیدیں نہ لگا لیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. اب ناظرین ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. لکھتے ہیں سہیل حیدرآباد سے, عشر مبشرہ کون ہے؟ کیا دنیا میں بھی جنت کی بشارت مل سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کے آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا رضوا عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے. دنیا میں سارے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری مل گئی. اور جہاں تک عشر مبشرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے بہت آسان ہے ان کا نام یاد رکھنا. آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے ان کا نام یاد رکھ لینے کے لیے. 4 نام جو آپ مشہور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 مشہور ہیں. اس میں سے 2 اور آسان ہیں, سعد اور سعید. سعد اور سعید, سعد ابن الوقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہو گئے سعید. تو اس طریقے سے ہو گئے 6. عبد الرحمن بن عوف اور زبیر ابن العوام, یہ آپ. اور اس کے بعد ذہن میں رکھے طلحہ, اور اس کے بعد ایک نام رہ جاتا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح. یہ ہو گئے 10. لیکن سارے صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری ملی. یہ 10 خاص طور سے اس لیے ذکر کیے گئے کہ ان کو بیک وقت میں ایک ہی وقت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 کہہ کر آپ نے خاص طور سے ذکر کیا، اس وجہ سے 10 مشہور ہوئے، ورنہ سارے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری مل گئی۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جنت میں بھی دنیا میں بھی جنت کی بشارت مل سکتی ہے؟ عام انسانوں کو، صحابہ کرام کو تو مل گئی ہے، عام انسانوں کو بھی مل سکتی ہے۔ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اجاگر کیا ہے۔ جنت کی خوشخبری دینے والے، ظاہر بات ہے اعلان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس اعلان کو پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ ہم غیب معلوم کر سکیں کہ کس کو جنت ملنے والے اور کس کو نہیں۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا جاری تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں بتلا دیا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہی کے بارے میں ہم اعلان کر سکتے ہیں، کسی کو پرٹیکولرلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، صحیح ایمان اور صحیح عمل کرے گا، وہ بھی جنتی ہے۔ تو جنرل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے وہ لوگ جنہوں نے صحیح طور پر، حقیقی طور پر جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق جنہوں نے عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آلریڈی ایڈوانس میں ان کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ شکریہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ طارق صاحب کو بھی اور مدنی صاحب کو میرا سلام۔ جی مدنی صاحب بھی آپ کے سلام۔ سلام۔ جی مدنی صاحب بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام آپ کا ایسا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں۔ جی 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 بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام۔ جی محترم، آپ کی ہم ہر ہفتے دعا کرتے ہیں آپ کا۔ جی جی ہلو جی جی ہے، تو ہم یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی اپنا نام بتائیے محترم۔ میرا نام مقصود علی ہے، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ مقصود علی صاحب دہلی سے۔ دہلی سے۔ جی جی سوال بتائیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت کا نظارہ کیسا ہے؟ جنت کا نظارہ کیسا ہے؟ جی جی اور یہ ہے کہ غیر مسلم بچے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ غیر مسلم بچے جی جنت میں ملیں گے نہیں ملیں گے، وہ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بہتر۔ جی اور ایک سوال یہ کرنا تھا جی جی یہ کہ ہم اپنے بچوں سے مل سکیں گے نہیں مل سکیں گے وہاں پر جنت میں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ یہ سوال کریں مدنی صاحب سے سوال کریں۔ بہت شکریہ مقصود صاحب، آپ نے کال کیا۔ مدنی صاحب بھائی جنت کا نظارہ چاہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال سے بھی ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں۔ مدنی صاحب یہ بتائیں کہ جنت اور دوزخ کا جو فرق ہے یا تقابل ہے، کہ یہ واضح ہو جائے کہ جنت کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جائے اور دوزخ کی ہیبت یا پریشانی ہولناکی یہ بھی واضح ہو جائے، تو ہم عمل کرنے میں راضی ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اسی لیے، اور رضا اللہ کی حاصل کریں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں جنت اور دوزخ کا ہم تقابل کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کہ جنت کے حسین نظارے، اگر ایک آدمی کو اس وقت تک روشنی کا اندازہ نہیں لگے گا جب تک کہ اس کو اندھیرے کی تکلیفیں معلوم نہ ہو۔ جہنم میں اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، جبکہ جنت میں ریشم اور مخمل کے وہاں پر جوڑے تیار کیے جائیں گے اور بستر بھی مخمل کا ہوگا۔ اور جہنم کے اندر ایک ڈبے کے اندر جہنمی کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے آگ ہوگی، دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، ستون بھی آگ کے ہوں گے، جبکہ جنت کے اندر مسک سے بنی ہوئی اینٹیں، سونے اور چاندی کے، اور وہاں پر گہنے، اور وہاں پر انسان کو جو کچھ بھی میسر کیا جائے گا، پتے، درخت، ہریالی اور حسین ہواؤں کے ساتھ۔ جہنم کے اندر پینے کے لیے پیپ اور تلچھٹ دیا جائے گا، اور جبکہ جنت کے اندر ایسی شراب پلائی جائے گی، ایسی سلسبیل اور ایسی نہریں ہوں گی کہ جہاں کا دودھ گدلا نہیں ہوگا، جہاں کا شہد کے اندر کوئی کچرا نہیں ہوگا، اور جہاں کے پانی کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اور جو کھانے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ رکنے والا اور اٹکنے والا اور کانٹوں والے درخت ہوں گے، جبکہ جنت کے اندر جیسے ہی بندہ ارادہ کرے گا وہ چیزیں پک کر تیار ہو جائیں گی۔ جب بندہ ارادہ کرے گا تو اس کو دنیا کی ساری ایسی چیزیں اور جنت میں ایسی ایسی چیزیں اس کو ملیں گی جس کا وہ تصور اب نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مختصر نظارہ۔ جہاں تک یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اسلامی اعتبار سے مکلف جو ہوتا ہے بچہ
سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 7, 8, 9 کے حساب سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے جو مشرکین اور کافروں کے بچے مر جاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور ان کے بچے جو مر جاتے ہیں، تو یہ بچوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنتیوں کے یہ خادم بن جائیں گے۔ اور جہاں تک ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ملیں گے یا نہیں، سورہ غافر نمبر 40 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے پیچھے ان کے بچوں کو بھی ہم ملا دیں گے تاکہ وہ لوگ اور بھی سکون میں رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ماں باپ کے عمل تھوڑے کم ہو جائیں گے تو بچے سفارش کر کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کر لیں گے۔ امید کیا آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ لکھتے ہیں عبید کرنول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیان کا راستہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے، برائے مہربانی اس کی تفصیل عنایت فرمائیے۔ مدنی صاحب اس کے ساتھ میں اور بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو جنت کی کیاری ہے وہ اس زمین پر بھی ہم کہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آیا کوئی ایسی چیز بھی اور ایسی نہریں یا ایسے مناظر، ایسی چیزیں، ایسا سکون جو جنت میں میسر ہو جو کہ ہماری نظروں سے بالکل پرے ہے، کیا ہم یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس طرح سے جنت کی کیاری کا کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا میسج آپ نے بھیجا ہے۔ کئی انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کچھ جنت کے مناظر ہم دیکھیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی انسان اصل جو جنت ہے اس کا تصور تو کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے جو قرآن مجید کی آیتوں میں کا حوالہ میں نے دیا، ساتھ میں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنہ، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ، اور خاص طور سے ترمذی شریف کے اندر سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ جنت کے مناظر بتائے گئے ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ غور کرتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو ممبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض جو حشر کے میدان میں خاص طور سے میں پلاؤں گا اس وقت پر انسانوں کو، تو وہ بھی میرے ممبر کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اجوا کھجور جو مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ مہنگا کھجور سمجھا جاتا ہے، یہ بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 نہریں ہیں جو آج تک ختم نہیں ہوئی ہیں، جبکہ بہت ساری نہریں ختم ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں، لیکن 4 ایسی نہریں ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا صحیح مسلم ترمذی شریف کی روایت، کہ یہ جنت کا پانی اس کو کچھ مل چکا ہے، نتیجے میں وہ باقی ہے، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، تو لہذا نہریں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ابھی تک یہ سوکھی نہیں ہے۔ اس میں سے 4 میں سے نیل جو مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو نیل کہا جاتا ہے، اور فرات جو بغداد کے پاس پایا جاتا ہے، اور چائنا کے پاس 2 نہریں پائی جاتی ہیں۔ چائنا کے پاس 2 نہریں پائی جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے چینگ جینگ نو جینگ، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے سیحون اور جیحون، اور جس کو عربی میں کہا جاتا ہے سیحان اور جیحان۔ اور اسی طریقے سے جو زمزم کا کنواں ہے، یہ بھی جنت کا ایک کنواں ہے، وہاں سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی کنویں ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کنواں جاری ہے۔ اور جو حجر اسود کا پتھر ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، جب آیا تھا تو دودھ کی طرح صاف تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو چکا ہے۔ مقام ابراہیم بھی جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اور بھی معلومات دی جائے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر ہم مکمل کاربند ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو داخلہ دیا جائے گا باب الداخلہ، داخلہ جو کہا جاتا ہے، وہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ اور والد صاحب کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اس دروازے کو کا احترام کر کے باقی رکھ لے، یا جو چاہے گرا لے، جو گرا لے گا وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو مشکلات پیدا ہو جائے۔ کیا ماں باپ کی رضا کے بغیر یہ چیز مل سکتی ہے ہمیں؟ ماں باپ کی رضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق اگر ایک بندہ حاصل کر لے تو یقیناً اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں دے دی۔ مدنی صاحب شکریہ۔ اور ایک کالر کو لائن پر ہے جو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ہیلو
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन जी साहब? मैं बेंगलुरु से कलीमुल्ला बोल रहा हूँ। कलीमुल्ला साहब, जी फरमाइए, क्या सवाल है कलीम साहब आपका? जी वो जन्नत को आखिरी जन्नती कौन होगा, वो जो आखिरी जन्नत को जाने वाला हो? अगर मैं भी हो जाऊं तो बड़ी बात है। दुआ करेगा कौन होगा, देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो आखिरी जन्नती भी हो जाए, काफी है उसके लिए। बहुत शुक्रिया कलीम साहब, आपने बेंगलुरु से कॉल किया। मदनी साहब, आखिरी जन्नती कौन होगा और उसकी क्या कैफियत होगी और जन्नत का आखिरी दर्जा भी कैसा होगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाले और चाहने वाले थे। कहते हैं कि अगर जन्नत से ये निदा आए कि अब एक जन्नती है जो बाकी है, तो समझूंगा कि शायद कि वो मैं हूं। और अगर जहन्नम से आवाज आए कि अब एक जहन्नमी है जो जाना बाकी है, तो मैं डर जाऊंगा कि कहीं वो मैं ना हूं। इस हद तक डरने वाले थे, लेकिन आज हम मुतमईन होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जो आखिरी जन्नती होगा, जिसका जिक्र सही बुखारी के अंदर किताबुस सुजूद, किताबुस सलाह और किताबुल खास तौर से सजदे के बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 3 और 4 सफ़हात की रोशनी में वो क्या कैफियत होगी। एक जो आखिरी में दाखिल होने वाला जन्नती होगा, वो एक अरसे दराज तक जहन्नम में जल रहा होगा। अचानक उसको ख्याल आएगा कि चलो अल्लाह को पुकार कर तो देखेंगे। वो झुलस गया होगा और आखिरी में निकलने वाला वो, यानी कि जहन्नम में रहने वाला वो शख्स, वो पुकारेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे क्या हुआ? वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, ये आग से मेरा काफी अगला और पिछला हिस्सा काफी जल चुका है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे टर्न कर दिया जाए, पलटा दिया जाए। पीछे का हिस्सा झुलस जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे का हिस्सा जब झुलस रहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम करेंगे, उसको पलटा देंगे। फिर उसके बाद वो जब पलटेगा तो उस वक्त देखेगा कि जन्नत उसको दूर से नजर आ रही है, या उसको देखेगा कि जहन्नम का जो दरवाजा वो नजर आएगा। तो फिर कहेगा या रब्बी, ना जाने कितने अरसे तक पुकारेगा। काफी तवील हदीस है, मैं तेज तेज सुना रहा हूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि अब क्या हुआ? कहेगा कि मैं दोबारा नहीं मांगूंगा, अब से नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक ख्वाहिश वो पूरी कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहे क्या? कहेगा कि मुझे जहन्नम के तरह बाहर निकाल दे बस। तो जैसे ही जहन्नम के बाहर भी उसको निकाल दिया जाएगा, फिर वो कहेगा या रब्बी। तो रब कहेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे अब क्या हुआ? कहेगा कि और एक ख्वाहिश। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे अरे बंदे, तूने दुनिया में झूठ का, अब भी झूठ कहता है। कहा था कि कोई ख्वाहिश नहीं पैदा करूंगा, फिर कोई एक ख्वाहिश पैदा हो गई। कहा कि यहां से जन्नत नजर आ रही है, मैं जन्नत में जाना नहीं चाहता, सिर्फ जन्नत के दरवाजे के पास आप बिठा दीजिए। जब जन्नत के दरवाजे के करीब लेकर जाए, उसको ले जाया जाएगा, तो वहां पर देखेगा कि ठंडी ठंडी हवाएं बाहर आ रही। वो कहेगा कि जन्नत के बाहर का हाल ये है, तो जन्नत के अंदर का क्या हाल होगा? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों अंगूठों पर ठहर कर बताया कि वो चबूतरे पर पैर रखकर इस तरीके से अंदर झांकने की कोशिश करेगा। जैसे अंदर के मनाजिर देखेगा तो कहेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब, अपने वादे भूल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा ए बंदे अब क्या हुआ? तो कहेगा मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुझे चौखट पे बिठा दीजिए। यहां तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहरहाल बंदे पर रहम करेंगे और उसको दरवाजा जैसे ही खुलेगा वो बंदा अंदर दाखिल हो जाएगा। अभी तक बंदा मांग रहा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे, लेकिन जैसे ही बंदा जन्नत में दाखिला लेगा, कदम रखेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब उससे पूछेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो चाहोगे ऐ बंदे अब बता तुझे क्या चाहिए, अब बता तुझे क्या चाहिए। यहां तक कि वो बंदा कहेगा कि ऐ मेरे रब, क्या ये सारा का सारा मेरे लिए है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे ये सब तेरे लिए है। बंदा कहेगा अल्लाह क्या मुझसे आप मजाक कर रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे से कहेंगे ये सब तेरे लिए, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। और उसके बाद उस जन्नती को जो जन्नत मिलेगी उसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो कायनात आप देख रहे हैं जिसको आज तक अभी समझ नहीं सके, जिसकी इंतहा कितनी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, इतनी जन्नत मिलेगी, जन्नत में इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी उस शख्स के लिए जो आखिरी जन्नती होगा। मामूली प्रॉपर्टी के लिए, मामूली बैंक बैलेंस के लिए, मामूली पैसों के लिए हम जन्नत को छोड़ रहे हैं, दुनिया में मगन हो रहे हैं। क्या ये फ्यूचर प्लानिंग हमारी सही है या नहीं है, आज फैसला करने की जरूरत है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। वालेकुम मदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम बहन साहिबा, बताइए आपका सवाल क्या है? अरशद मदनी साहब को सलामत कीजिएगा। सलाम जी बताइए, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है मदर भाई साहब जी कि छोटे बच्चे जब इंतखा कर जाते हैं जी जी
تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ہو جاتے ہیں جی، اور اپنے ماں باپ کے لیے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مطلب جی، ماں باپ کو یہاں لایا جائے، جی، کہاں تک صحیح ہے؟ مدر بھائی یہاں ڈسٹربنس بہت ہے، اچھا عادل آباد سے بازیاں ڈسٹربنس بہت سارے، معافی چاہتی ہوں. جی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ کا سوال یہاں تک موصول ہو گیا ہے، جواب بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. جی جی. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب اور قرآن و احادیث کیا کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ غافر کی جو آیتیں میں نے کوٹ کی ہے سورہ نمبر 40 میں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور اس آیت کی روشنی میں جو احادیث طیبہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے رب سے لڑنے کا سوال تو نہیں اٹھتا، حق منوانے کا، البتہ دعائیں اور گزارشیں اور سفارشیں دعاؤں کے طور پر ہو سکتی ہیں. تو جو بچے انتقال کر جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کروائیں گے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستحق پائیں گے ان کو. ان کے اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے، شرک نہ کیا ہو، انہوں نے بدعتیں نہ کی ہوں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا کریں گے. تو یہ ممکن ہے کہ بچوں کی سفارش کے ذریعے سے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے. خاص طور سے وہ بچے جو چھوٹے رہنے مر جاتے ہیں، نتیجے میں ماں باپ صبر کرتے ہیں اور جلد بازی میں آ کر شرک اور بدعت میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ یہ بچے بھی ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. مدنی صاحب ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں صدیق صاحب کرناٹکا سے، کیا نماز پڑھ کر جھوٹ بولنے والے جنت میں جائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قاریہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ترازوؤں میں تولا جائے گا جو بھی عمل کیا جائے گا، اچھا عمل برا عمل. نماز پڑھ رہے ہیں اچھا عمل ہے، جھوٹ بول رہے ہیں برا عمل ہے، زنا کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، جو جتنا چاہے آپ کیجئے، آپ کو آزادی ہے، اچھا عمل بھی کیجئے برا عمل بھی کیجئے. آج کوئی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رکانے والے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے. اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، غلط راستے پر چلتے ہیں، تو سارے غلط اعمال کو بھی جمع کیا جائے گا. اچھے عمل کرتے ہیں سارے اچھے اعمال کو بھی جمع کیا جائے گا. اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ ترازو میں جب تولا جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب ایک آدمی اگر دونوں بھی کیلکولیٹ طریقے سے جاتا ہے کہ اچھا کمپلیٹ مین جس کو کہتے ہیں بعض لوگ، دین میں بھی دنیا میں بھی، نماز بھی پڑھیں گے بعد میں جھوٹ بھی بولیں گے، تو ظاہر بات ہے قیامت میں جب تولا جائے گا اگر 50-50 بھی ہو جائے گا تب اس کو آراف میں رکھا جائے گا. اور اگر اس کی ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو بڑی یہ نیکی بھاری پڑ سکتی ہے، یہ کمی بھاری پڑ سکتی ہے. لہذا ہم کو برائیوں سے بچنا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی کون اور کہاں سے؟ میں شاہجہاں صدیقی ویسٹ بنگال ہاوڑے سے بات کر رہا ہوں. جی شاہجہاں صدیقی صاحب ہاوڑے سے. جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال سے پہلے جی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی یہ ایک بہت ہی حسین پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، ماشاء اللہ. جی یہ میری دعا ہے کہ رواں دواں رہے اپنی منزل کی طرف. جی آمین آمین ثم آمین. جناب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. جی 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 جناب سب سے پہلے اس شکریہ کے حقدار ہے جناب راموجی راؤ صاحب، جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں دن دنی رات چوکنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ٹیم کے سب لیڈرز، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور سارا کرو اس کے ساتھ شامل ہیں جو کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچاتا ہے، آپ سے محبتیں حاصل کرتا ہے، دعائیں حاصل کرتا ہے اور ترقی کر رہا ہے. ان کو بھی میرا سلام. جی بتائیے آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جی جن کے والدین جی گزر گئے ہوں جی جی اور اس بچے کو ابھی احساس ہو جی کہ ہم سے جو کچھ کرنا تھا ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا اور بھی نیک جو کرنا تھا ان کے ساتھ سلوک، جی وہ اگر نہیں کر سکے جی جی تو یہ حسین جنت کے مناظر سے جی جنت پانے کے لیے اب جو لوگ حیات سے ہیں ان جی کی ذمہ کیا کام ہے اور کیا کریں کہ وہ جنت کے حقدار بنے، حاصل کریں. جی. یہ میرا سوال ہے مدنی صاحب. بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا ہاوڑا سے. مدنی صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے، اب جو وقت گزر گیا ہے اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکے، اب جن کے ماں باپ بقید حیات ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جنت ہمیں میسر آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں سوالات کے
کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں اور بھی جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 25 سے لے کر 32 کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ جب موجود ہو ماں باپ تو ایک بچے کو چاہیے وخفض لہما جناح الذل، ایسے ٹھہرے جیسے کہ غلام ٹھہرتا ہے، خادم، کیونکہ تمہارا وجود جو دنیا میں آیا جس میں تم اکڑ رہے ہو اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، یا تم اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ رہے ہو، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں باپ کا رحم و کرم ہے۔ اگر یہ ماں باپ تمہیں بچپن میں دودھ کے بجائے اگر زہر ڈال دیتے تو تم یقین کر کے پی جاتے اور مر جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایک تو ماں وہ ہوتی ہے کہ تم نے اس کے جسم کا ہر حصہ تم نے استعمال کیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے اس کو پھاڑتے ہوئے تم باہر نکلے ہو، یا ایک اس کو تکلیف دیتے ہوئے اس کے جسم کے سارے اعضاء کو تم نے ستایا، اور جب باہر نکلتے تب بھی چین نہیں ہے، پھر اس کے سینے سے لپک جاتے ہو اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہو، یہاں تک کہ ماں اپنے پورے جسم، اپنی پوری صلاحیتیں، اور باپ اپنا مال دولت اور اپنا چین سکون سب لگا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جب زندہ ہو تو ان کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تمہیں مل جائے گی، اور اطاعت کرو وہ ساری باتوں کی جو قرآن اور صحیح احادیث سے نہ ٹکرائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 اور 32۔ اور جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں تو ان کے بارے میں دعا سکھلائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اختتام میں جو سوال سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں جنت کے بارے میں، اتنا سننے کے بعد اب خواہش پیدا ہوتی ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خالص سچے دل کے ساتھ، یعنی کلمہ پڑھنے والا شخص سچے دل کے ساتھ اگر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے گا، اتنی سچی مرتبہ پناہ طلب کیجئے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے اسے پناہ دے دیں گے۔ اتنا سچا دل پیدا کیجئے، جو 3 مرتبہ سچے دل اور نیت کے ساتھ جنت مانگے گا اور اس کے مطابق ظاہر بات عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت اسے عطا کر دیں گے۔ مختصر دعا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جنت کے بارے میں اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ مدنی صاحب۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ یقیناً جنت کے مناظر سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی وحشت بھی آپ کو دکھائی گئی ہے۔ آپ اپنے اعمال کو سدھاریں، ماں باپ کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت اپنے روئے سے کریں۔